السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے، احسانات سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی نعمتیں نازل کی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ سر ہلاتے رہیں گے نا تو مجھے کانفیڈنس رہے گا کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تقریر کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے نا، خطیب خود سے خطیب نہیں ہوتا ہے، سامعین اس کو خطیب بناتے ہیں، ہے نا۔ تو کیونکہ میں پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے حضور میں حاضر ہوا ہوں تو تھوڑا سا مجھے آپ کے سر کا اشارہ ملے گا تو مجھے اطمینان رہے گا کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے بہت ساری نعمتیں ہم پر نازل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے، ہم بات کر لیتے ہیں۔ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی نعمتوں کا بیان کیا ہے، سورہ رحمان، سورہ رحمان آپ میں سے ہر کسی نے انشاءاللہ تعالیٰ سنی ہوگی۔ سورہ رحمان کی خصوصیت کیا ہے؟ سورہ رحمان اللہ کی رحمتوں کا بیان ہے، شروع سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنی الگ الگ نعمتیں بیان کی ہیں اور ایک سوال کیا ہے اللہ کے بندوں سے۔ کیا سوال کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ نے فلاں نعمت بھی تم پر کی ہے اور فلاں احسان بھی تم پر کیا ہے اور فلاں نوازش بھی تم کو عطا فرمائی ہے، تو کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ الرحمن، بڑا ہی مہربان ہے، رحمان۔ ہاں، علم القرآن، سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، دوسری نعمت کیا ہے؟ انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، تیسرے نمبر پہ کون سی نعمت ذکر کی؟ کہ انسان کو بیان سکھایا، بولنا سکھایا، انسان کو طاقت دی کہ وہ اپنی دل کی بات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ ہم بول سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، ہم اپنی دل کی بات کا اظہار کر لیتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا انسان کو ہم نے دو آنکھیں نہیں دی ہیں اور ایک زبان دی ہے اور دو ہونٹ دیے ہیں؟ ایک زبان دی ہے اور دو ہونٹ دیے ہیں۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ انسان میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ انسان اور جانوروں میں بنیادی طور پہ دو ہی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایک پروگریسیو عقل دی ہے، عقل، ہم سمجھتے ہیں، چیزوں کو دیکھ کر کے ان سے تجربات حاصل کرتے ہیں، ایکسپیرینس کر کے ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بہت محدود عقل دی ہے، بس وہ ایک محدود چیزیں ہی سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو عقل ایسی چیز ہے جو ہم کو جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ عقل کے بعد کون سی چیز ہے؟ زبان۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان دی، جانور کو بولنا نہیں آتا ہے۔ زبان، جانور جو ہے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، اپنے علم کو اگلی جنریشن تک کے بڑھا نہیں پاتے، اگلی نسل تک منتقل نہیں کر پاتے۔ تو زبان جو ہے نا ہم کو جانوروں سے الگ کرتی ہے، جانور سے ہم کو ممتاز کرتی ہے۔ اس عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لسان الفتى نصف ونصف فؤادہ، کہ ایک انسان کے اندر اس کی جو پرسنالٹی ہے اس میں آدھا حصہ اس کی عقل کا ہے اور آدھا اس کی زبان کا ہے۔ اگر عقل اور زبان یہ دو چیزیں نکال دو تو اس کے پاس سوائے گوشت اور چمڑے کے کچھ نہیں بچے گا، ہے نا۔ ایک انسان سے اگر عقل بھی ختم ہو جائے اور اس کو بولنا بھی نہ آتا ہو تو کیا بچے گا اس کے اندر؟ اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی رہے گا؟ کوئی فرق باقی نہیں بچے گا۔ آپ اس لیے دیکھیے معذور جو ہوتے ہیں نا لوگ، ہینڈی کیپ بہت طرح کے ہوتے ہیں، بھائی کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کسی کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن آپ دیکھیں گے دنیا میں
جو گونگا آدمی ہوتا ہے نا وہ ایسا معذور ہوتا ہے, وہ سوسائٹی سے بالکل کٹ جاتا ہے. جس آدمی کو بولنا نہ آتا ہو, جس کی بات لوگ سمجھ نہ سکتے ہو, سوسائٹی میں وہ الگ ہو کر کے رہ جاتا ہے. گونگا ہونا تو بہت دور کی بات ہے. اب آپ کبھی کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں لوگ آپ کی زبان نہ سمجھتے ہوں, آپ سوسائٹی سے کنیکٹ نہیں کر پاتے, آپ بہت محتاج اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں, ہے نا. حالانکہ آپ کو ایک زبان آتی ہے, پر آپ کی زبان کیونکہ جس علاقے میں آپ ہیں وہاں کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ایک بے چینی سی انسان محسوس کرتا ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولنا سکھایا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ گویائی, یہ زبان کی قوت, یہ بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لیتا, ہم بھی گونگے لوگوں میں ہوتے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی نعمت مل جاتی ہے تو ہم کو اس کی قدر اور ویلیو سمجھ میں نہیں آتی ہے, جب چھن جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ویلیو کتنی بڑی ہے. زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ سمجھنا ہے تو گونگوں کو دیکھیے جو معاشرے میں ہوتے ہیں, کتنے بیچارے بدحال اور پریشان ہوتے ہیں. بلکہ گونگا دور کی بات ہے, ہمارا موبائل 1-2 گھنٹے کے لیے ڈیڈ ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. عام لوگوں سے بات کرنا تو دور کی بات ہے, اگر موبائل پر بات کرنے کے لیے 1-2 گھنٹہ نہ ملے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا. زبان اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زبان کی نعمت, یعنی پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زبان کی نعمت کا ذکر کیا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ زبان اللہ کی نعمت ہے. دوسری چیز, زبان اللہ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے. اللہ کی قدرت کے بہت سارے کرشمے ہیں نا اس کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں, جن کو دیکھ کر کے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ کائنات اپنے آپ نہیں بنی ہے, اس کا ایک بنانے والا ہے. اللہ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. زمین پر یقین رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ, خود تمہاری ذات کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں, تم کو دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ تو ہماری جسم کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو ایک بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے. ہم ایسے اپنے آپ نہیں بن گئے. ایتھیسٹ جو ہوتا ہے ناستک, وہ کہتا ہے ہم اپنے آپ بن گئے, پر جب ہم اپنی اس جسم پر غور کرتے ہیں نا تو بہت ساری نشانیاں ایسی دکھائی دیتی ہیں جن کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے یہ اپنے آپ نہیں بنا, اس کو ایک انٹیلیکچوئل ڈیزائن ہے, یہ ایک بڑی حکمت کے ساتھ, انٹیلیکٹ کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہمارے جسم کو. اور ان بہت ساری چیزوں میں ایک چیز زبان بھی ہے نا. آپ دیکھیے, مطلب تھوڑے دیر کے لیے آپ سوچیے کتنی عجیب بات ہے. میرے دل میں ایک بات ہے, میرے ذہن میں خیال ہے, میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچ جائے, میرے ذہن کا خیال آپ کے ذہن تک پہنچ جائے. تو میں کیا کرتا ہوں, میرے گلے سے ایک آواز نکلتی ہے, میری زبان میرے دانتوں اور ہونٹوں سے مل کر کے اس بے ہنگم لا یعنی آواز کو ایک معنی پہنا دیتی ہے. اور یہ آواز جب آپ کے کانوں کے پردے سے ٹکراتی ہے تو آپ کے کانوں کے پردوں سے ٹکرانے پر ایک چھوٹا سا ایک وہاں پر ایک ہڈی ہے جو ایک سگنل آپ کے دماغ تک پہنچاتی ہے. چند سیکنڈ کا بھی وقفہ نہیں لگتا اور میرے دماغ کی بات آپ کے دماغ تک پہنچ جاتی ہے, میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچ جاتی ہے. آپ سمجھ جاتے ہیں میں کیا سوچ رہا ہوں, کیا بولنا چاہتا ہوں. اتنا زبردست سسٹم بغیر کسی پلاننگ کے بن گیا ہے. ہاں, ایک ملحد جو ہوتا ہے, ملحد سمجھتے ہیں نا, ناستک, جو کہتے ہیں کہ کائنات اپنے آپ بن گئی ہے. ہاں, ناستک بولتے ہیں نا, ایتھیسٹ. اس نے ایک مرتبہ اپنے بچے کو دیکھا, بیٹھا ہوا تھا ایسے ہی, دیکھا اپنے بچے کو تو بلایا اور اس کا کان دیکھنے لگا غور سے. غور سے کان, سائنٹسٹ تھا وہ نا, سائنٹسٹ تھا. کان غور سے دیکھ کر کے اس نے سوچا یہ انسان کو سننے کے لیے جو ایک آلہ دیا گیا ہے کان کا, اتنا زبردست ڈیزائن. ہاں, یہ باریک سا پردہ ہے اندر, یہ پردہ کہیں باہر ہوتا تو بچا پاتے ہم اس کو. ہاں, تو ایک باریک سا پردہ, پھر اس باریک سے پردے کی حفاظت کے لیے ہڈیوں کا ایک پورا مجموعہ, پھر یہ اوپر سے آوازیں آپ کے کانوں تک پہنچے تو یہ اوپر سے ایک دم جیسے اسپیکر ہوتا ہے ویسے ہی اوپر سے ایک پوری پرت, پھر اندر باریک سی ہڈی جو آپ کی سنی ہوئی آواز کو, پردے سے کان سے جو آواز ٹکرا رہی ہے اس کو وہ ایک طرح سے ٹائپ کر کے پورا سگنل آپ کے دماغ تک بھیج رہی ہے. اس نے بولا اتنی زبردست چیز اپنے آپ تو نہیں بن سکتی, یہ تو پلاننگ سے بنی ہوئی چیز دکھ رہی ہے. لیکن کیونکہ وہ ناستک تھا تو اس نے کیا کیا, کہا جیسے ہی پلاننگ والی بات میرے ذہن میں آئی میں نے فوراً اپنے دماغ سے نکال کے اس کو پھینک دیا. کیوں کہ اگر پلاننگ مان لوں گا تو پلانر ماننا پڑے گا, اور پلانر مان لیا تو پھر اللہ کی ذات پر ایمان لانا پڑے گا. تو کہتا ہے میں نے فوراً دماغ سے نکال کے پھینک دیا. پر آدمی کتنا نکال کر پھینکے گا؟ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں. اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں.
ہمارا بولنا اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کا خالق ہے، اس نے ایک ڈیزائن کے ساتھ ہم کو پیدا کیا ہے. اس نے اس لیے کہا الم نجعل لہ عینین، یہ آنکھیں یہ اپنے آپ نہیں بن گئی، ہم نے بنائی ہیں. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یہ زبان چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہی تو ہے. اپنے آپ میں زبان کیا ہے؟ چھوٹا سا ایک گوشت کا ٹکڑا ہی ہے. اس گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کی یہ صلاحیت ہم نے دی ہے، یہ ہم نے ہونٹ تمہارے بنائے ہیں. ہاں، تو پہلی بات کیا تھی کہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دوسری بات کیا ہے؟ زبان اللہ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ زبان بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اکثر لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. دنیا میں اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے کس کی وجہ سے جائیں گے؟ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. مطلب کیا ہے؟ اگر بندہ صرف اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے گیا اس کے جہنم میں جانے کا چانس بہت کم ہو جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا وہ بہت حد تک کے. سب سے زیادہ نافرمان انسان کے اعضاء میں کون سا عضو ہے؟ زبان ہے نا. اس لیے گناہوں کو علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا نا، کبائر اور صغائر. کبائر یعنی بڑے گناہ، صغائر یعنی چھوٹے گناہ. بہت سارے علماء نے کبیرہ گناہوں کی ایک فہرست بنائی ہے کہ فلاں فلاں گناہ کبیرہ گناہ ہے. آپ جب کبیرہ گناہوں کی فہرست دیکھتے ہیں نا تو دکھائی دیتا ہے کہ اکثر گناہ تو زبانی سے ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں. ہاں، کسی مسلمان کو کافر بول دینا کس سے بولتے ہیں؟ ہم زبان سے بولتے ہیں، ہے نا. اللہ یا اس کے رسول کی گستاخی کر دینا کہاں سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے نا. اور والدین کی نافرمانی کرنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا، کسی مسلمان پر تہمت لگانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، لمبی فہرست گناہوں کی جو کبیرہ گناہوں کی فہرست ہے اس میں سے لمبی فہرست کون سی ہے؟ جن کا تعلق زبان سے ہے. یا کچھ گناہ ایسے ہیں جو بہت سارے اعضاء بھی کرتے ہیں، زبان بھی کرتی ہے. بھئی جیسے والدین کو ایذا پہنچانا، ہاتھ سے بھی پہنچا سکتا ہے بندہ لیکن عام طور پہ زبان سے والدین کو ایذا تکلیف پہنچاتا ہے نا. ایسے ہی بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو زبان کرنے میں سپورٹ کرتی ہے. ڈائریکٹ زبان سے آدمی وہ گناہ نہیں کرتا، جیسے زنا جو کبیرہ گناہ ہے وہاں تک پہنچنے میں زبان معاون ہوتی ہے. اگر پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں، زبان بات کرتی ہے، پھر آدمی زنا کے مرحلوں تک کے پہنچتا ہے. تو زبان بڑی خطرناک چیز ہے. ہاں، اکثر لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. اس لیے ایک صحابی حضرت معاذ جو ہیں، جب انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی مجھ کو کچھ نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے، تو اللہ کے نبی نے ان کو کیا وصیت کی؟ زبان کو سنبھال کر کے استعمال کرو، زبان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اس کو سنبھال کے استعمال کرو. تو حضرت معاذ کو بڑا تعجب ہوا، کہا اللہ کے نبی اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، اللہ کے نبی کیا جو ہم بول رہے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ ہاں، فرمایا کیا جو ہم باتیں کرتے ہیں کیا اس کا بھی ہم کو حساب دینا پڑے گا؟ کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا معاذ تمہاری ماں تم کو گم کرے، لوگوں کو جہنم میں ان کی پیشانیوں کے بل، ان کے چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، الا حصائد السنتہم، ان کی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے. تم بولتے ہو پکڑ ہوگی، جہنم میں لوگ اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے جائیں گے. یہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے. اس لیے اللہ کے بندو صرف اتنا آپ سوچ لینا جو ہم بول رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے. جو ہم بول رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، جو لکھا جا رہا ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور پہنچ کر کے اس کا حساب دینا پڑے گا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہاں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی ایک بات زبان سے نہیں نکلتی مگر ایک حاضر باش نگہبان فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، ہر بات نوٹ کر رہا ہے آپ کی. آپ الحمدللہ بول رہے ہیں فرشتہ لکھ لے رہا ہے، آپ سبحان اللہ بول رہے ہیں فرشتہ لکھ لے رہا ہے، آپ لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں فرشتہ لکھ لے رہا ہے، آپ کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں فرشتہ لکھ لے رہا ہے، آپ کسی کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں فرشتہ لکھ لے رہا ہے، آپ کسی کو گناہ سے روک رہے ہیں فرشتہ لکھ لے رہا ہے، آپ گالی دے رہے ہیں فرشتہ لکھ لے رہا ہے، آپ غیبت کر رہے ہیں فرشتہ لکھ رہا ہے، آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں فرشتہ لکھ رہا ہے. اور یہ جو لکھا ہوا کتاب ہے نا، ہر آدمی مصنف ہے. ہاں، ہر آدمی آتھر ہے. کیا بولتے ہیں مصنف کو؟ کتاب لکھنے والے کو. ہر آدمی ایک کتاب لکھ رہا ہے، ایک کتاب تالیف کر رہا ہے. ہاں، اور ہر آدمی کو قیامت کے دن اس کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب دے دی جائے گی. اقرأ کتابک
کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، لو پڑھو اپنی کتاب، آج تم خود حساب کرو گے، آج حساب کرنے کے لیے تم خود کافی ہو. ہم اپنی کتاب لکھ رہے ہیں، جو بھی ہم بول رہے ہیں نا لکھا جا رہا ہے اور اللہ کے حضور میں جواب دینا ہے. ہم بولتے ہوئے نہیں ڈرتے نا، ہم تو بہت آسانی سے بولتے ہیں. کسی مسلمان کی عزت کا سوال ہوتا ہے، ہم کھٹ سے بول دیتے ہیں ارے فلاں تو زناکار ہے، فلاں تو بدکار ہے، فلاں تو چور ہے، فلاں تو شرابی ہے، فلاں لڑکی تو ایسا ہے، فلاں لڑکا تو ایسا ہے. ہم تو کھٹ سے بول دیتے ہیں. پر یہ جو بھی ہم بول رہے ہیں اللہ کے حضور میں جواب دینا پڑے گا اس کا. یہ بولا تھا نا، کیوں بولا تھا یہ؟ ہاں فلاں مسلمان کے بارے میں یہ بات کہی تھی نا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ چلو لاؤ نکالو ثبوت. دے پائیں گے؟ صرف اتنا سوچ لو بولنے سے پہلے نا کہ جو بول رہے ہیں اللہ کے حضور میں جواب دینا پڑے گا. فلاں چیز حلال ہے، فلاں حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں تابعی ایسے تھے. ایک ایک لفظ جو زبان سے نکل رہا ہے اللہ کے حضور میں جواب دینا پڑے گا اس کا. ہاں فلاں کام پر اللہ ثواب دیتا ہے، فلاں پر عذاب دیتا ہے، فلاں کام کرنے کا اتنا ثواب ہے. ہر لفظ کا اللہ کے یہاں پہ جواب دینا ہے. اس لیے بہت ڈرو. زبان بڑی خطرناک چیز ہے بھائی، زبان بڑی خطرناک چیز ہے. ہاں اتنی پورے جسم کے اعضاء میں آپ دیکھیے نا زبان کا معاملہ کیسا ہے. زبان ایک طرف ہے دنیا کے اندر، سارے اعضاء دوسری طرف ہے. سارے جسم کے جو حصے ہیں نا، ہاتھ پیر کان آنکھ ناک، سب ایک طرف ہے، زبان ایک طرف. حدیث کے اندر آتا ہے اذا اصبح ابن آدم فإن الاعداء كلها يكفر اللسان. جب ابن آدم صبح کے وقت اٹھتا ہے نا، انسان کوئی بھی صبح کے وقت اٹھتا ہے، سارے اعضاء مل کر کے زبان کی ملامت کرتے ہیں، زبان کو ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، سمجھاتے ہیں. ہاں سارے اعضاء، ہاتھ پیر آنکھیں کان ناک، ہاں منہ پیٹ، سب ایک طرف ہو جاتے ہیں اور سب زبان کو سمجھاتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا. ان استقمت استقمنا وان اعوجت اعوجنا. تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. سارے اعضاء ایک طرف اور زبان دوسری طرف. ہاں بھائی زبان کی کرتوت کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے نا. آدمی زبان سے کسی کو گالی دیتا ہے، تماچا گال کو کھانا پڑتا ہے. ہاں لات مکے گھسے جسم کو کھانے پڑتے ہیں. زبان گالی زبان نے دی تھی. تو دنیا میں بھی جس زبان ایک طرف ہے اور جسم کے سارے حصے دوسری طرف. قیامت کے دن بھی یہی ہوگا. یہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے، یہ قیامت کے دن بھی جا کے نہیں سدھرے گی. قیامت کے دن اللہ کے حضور میں جا کے جھوٹ بولے گی. اتنی خطرناک ہے. بعض لوگوں کی، خاص طور پہ منافقین کی زبان پہ جھوٹ ایسا چڑھ گیا ہوتا ہے نا، وہ قیامت میں بھی جا کے نہیں سدھرے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا اللہ؟ ہاں زبان پہ مہر لگا دے گا. الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. پھر ہاتھ بولیں گے، ہاں پھر پیر بولیں گے، گواہی دیں گے یہ گناہ کیا تھا ہم نے. ہاتھ گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ یہ گناہ کیے تھے. اس حالت میں زبان لڑے گی جیسے دنیا میں سارے اعضاء سے لڑتی ہے نا. اس حالت میں قیامت کی، آپ سوچئے زبان کتنی سرکش ہے، ہاں کتنی باغی ہے، کتنی بڑی دشمن ہے. قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب یہ اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے، زبان ان سے لڑے گی. ہاں لما شہدتم علینا، ارے اپنے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو. ہاں زبان بولے گی اپنے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو. کون ہے جس نے تم کو بولنا سکھا دیا؟ ابھی تو زبان کو بڑا غرور ہے، زبان کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا. قیامت کے دن یہ غرور ٹوٹ جائے گا. وہ تو دیکھیے کہ ہاتھ بھی بول رہا ہے، پیر بھی بول رہا ہے، شرمگاہ بول رہی ہے، پیٹ بول رہا ہے، آنکھیں بول رہی ہیں، کان بول رہے ہیں. تو اعضاء کے سے کہے گی ارے اپنے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو، کون ہے جس نے تم کو بولنا سکھا دیا؟ اعضاء کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہم کو اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی جس نے کائنات کی ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی ہے. یونیورس کی ہر شے اگر اس کو وہ بولنا سکھا سکتا ہے تو ہم کو بھی سکھا سکتا ہے. یہ زبان ہے. ہاں یہ دنیا میں بھی سب سے الگ اور آخرت میں بھی سب سے الگ. تو اس زبان سے ڈرو، اس زبان کے فتنے سے ڈرو. اس زبان کو کنٹرول میں کر لے گئے انشاءاللہ تعالی جنت میں جاؤ گے. تمہارا چانس جنت میں جانے کا بڑھ جائے گا اگر تم زبان کو کنٹرول کر لے جاؤ. پر زبان کنٹرول آسانی سے نہیں ہوتی نا. ہاں زبان کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا. اس کو کھلا چھوڑ دو گے یہ تم کو تباہ کر دے گی بھائی. ہاں بعض سلف کہا کرتے تھے لسانی سبع ان ارسلتہ اکلتنی. یہ میری زبان حیوان ہے، درندہ. درندہ سمجھ رہے ہیں؟ شیر، بھیڑیا. کہتے ہیں یہ زبان ایک درندہ ہے،
میں نے اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے پکڑ کر کے، ان ارسلتہ اکلتنی، میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ مجھے ہی کھا جائے گی. جیسے کوئی درندے کو آدمی پکڑا ہوا ہے نا، جب تک پکڑا ہے تب تک سیف ہے، اگر اس کو چھوڑ دوں گا یہ مجھے ہی کھا جائے گی. لوگ اس لیے زبان کی فتنوں سے، صحابہ بہت ڈرتے تھے، ہاں سلف زبان کی فتنوں سے بہت ڈرتے تھے. اور زبان کے فتنے سے آپ ڈرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے مؤثر چیز کیا ہے؟ اس کا استعمال کم کر دو. بہت ضرورت ہو تبھی بولو، ورنہ مت بولو. سب سے آسان چیز. جو آدمی خاموش رہے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ نجات پا جائے گا، ہے نا. جو چپ رہے گا وہ نجات پا جائے گا. ہر مسئلے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس لیے ایمان کی علامت کیا بتائی ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو بھی بندہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی بات کہے، بولنے سے پہلے تول لے جو بولنے جا رہا ہوں کیا اس میں کوئی خیر ہے دنیا کا آخرت کا. اگر اچھی بات بولنے جا رہا ہے تو بولے، او لیصمت، یا پھر وہ خاموش رہے، چپ رہو نا. ہاں ہر مسئلے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو خیر ہے تو بولو، اگر شر ہے تو مت بولو، اور اگر خیر بھی نہیں ہے شر بھی نہیں ہے تو شر ہی ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے شر بھی نہیں ہے تو اصلاً کیا اس کے اندر شر ہے، وہ لغو ہے، لایانی چیز ہے. اور ایمان والے بندے لایانی فضول چیزوں سے بچتے ہیں. پر آسان نہیں ہوتا بھائی، خاص طور پہ ہم ہندوستانیوں کے لیے. ہمارا تو مزاج یہ بن گیا ہے نا، چاہے آدمی کو صحیح سے 4 لائن اخبار کے پڑھنے نہ آتے ہوں، چاہے قرآن و سنت کا ایک جو ہے قرآن کی ایک آیت صحیح سے نہ پڑھ سکتا ہو، پر ہم کو یہ لگتا ہے ہر مسئلے میں ہماری رائے آنی چاہیے، ہے نا. ہم ہندوستانیوں کا مزاج کیسا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم میں سے ہر آدمی چاہے چائے کی ٹپری پر جو ہے نا وہ چائے کیوں نہ بیچتا ہو، انٹرنیشنل معاملات پہ بھی تبصرے کرے گا. ارے عراق کا تو یہ ہے، امریکہ تو یہ ہے، سیریا کا تو یہ، فلسطین کا تو یہ، ہر دنیا مافیا کے مسئلے میں کمنٹ کرے گا. ہاں خاص طور پہ ہمارے جو یوٹیوبر ہوتے ہیں نا نئے نئے، ایسا لگتا ہے ان کو ہر مسئلے میں سب سے پہلے میرا ویڈیو آنا چاہیے. ہاں ایسا لگتا ہے پوری دنیا بیٹھ کر کے انتظار کر رہی ہے، یونائٹڈ نیشن والے انتظار کر رہے ہیں ابھی تک فلاں صاحب کا ویڈیو نہیں آیا اس مسئلے میں. ہاں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بولیں گے تو بڑے بڑے جو یونائٹڈ نیشن کے اور ملکوں کے سربراہ ہیں وہ جا کر کے سرچ کر کے دیکھیں گے، اچھا اچھا ان کا ویڈیو آ گیا، جلدی سے ان کی رائے معلوم کرو. کیا ہو بھائی تم؟ ہاں ہر مسئلے میں بولنے کی ضرورت کیا ہے تم کو؟ بڑے بڑے مسائل میں بہت سارے لوگ جہاد، قتال، فلاں کو قتل کرنا جائز، فلاں ملک میں جہاد جائز، اتنی بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں. چھوٹے لوگوں کو تو بولنا ہی نہیں چاہیے بڑے مسئلوں میں. چھوٹے لوگوں کو بڑے مسئلوں میں انتظار کرنا چاہیے کہ بڑے لوگوں کو دیکھے کہ وہ کیا بول رہے ہیں، چپ رہنا چاہیے. چھوٹے لوگوں کا بڑے مسائل میں بولنا قیامت کی علامت قرار دیا گیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہاں قیامت کے دن، قیامت سے قریب سنوات خداعات، دھوکے والے سال آئیں گے. ان دھوکے والے سالوں میں کیا ہوگا؟ سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امین سمجھا جائے گا. اور ان حالات میں کیا ہوگا؟ روئے بزا بات کریں گے، روئے بزا. اور روئے بزا کی علامت اللہ کے نبی سے ہم نے کیا بتائی؟ چھوٹی عقل کے، کم عقل بے وقوف لوگ بڑے بڑے مسائل میں کلام کریں گے. آپ کبھی ڈیبیٹ جو ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں نیشنل ٹی وی پہ جا کر کے دیکھیے، جاہل ہے، قرآن کی ایک آیت دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے، بات کرے گا کس پر؟ حجاب پر بات کر رہا ہے، قرآن پہ بات کر رہا ہے، سنت پہ بات کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت پہ بات کر رہا ہے، انٹرنیشنل معاملات میں اپنی رائے دے رہا ہے، اور کسی لائق نہیں، بے وقوف قسم کا آدمی ہے. روئے بزا کی ایک بہت بڑی جماعت یوٹیوب پہ بیٹھی ہوئی ہے. ہاں ہر مسئلے میں بولے گی، ہر مسئلے میں ان کی رائے آئے گی، خاص طور پہ دینی مسائل میں. ہاں دینی مسائل میں بولنا تو بہت خطرناک بات ہے. اس کے لیے بہت علم، بہت حکمت. یعنی کب بولنا ہے، صرف یہ نہیں ہوتا کیا بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، یہ بڑا ایک حکمت والی چیز ہوتی ہے. ہر کسی کو نہیں آتی، وہ علماء کو آتی ہے. بہت سارے لوگ نا یہ بردر ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یوٹیوب پر، کچھ بھی سنا اور وہ بس اٹھا کر کے بیان کرنا شروع کر دیا. ان کو سن کر کے آگے بولتے ہیں ارے فلاں صاحب تو یہ بات بتاتے ہیں، آج تک علماء نے تو یہ بات ہم کو نہیں بتائی. بھائی کیونکہ علماء کو پتا ہے کون سی بات کن لوگوں کے بیچ میں بولنی چاہیے. ہر بات ہر کسی کو بتانے والی نہیں ہوتی ہے. ہاں علماء یہ جانتے ہیں کہ کون سی بات کن لوگوں کے بیچ میں کب بولنی چاہیے. ہر بات ہر جگہ بولنے والی نہیں ہوتی. پر کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں، چھوٹے علم والے ہوتے ہیں نا،
کہیں پہ اٹھایا حدیث کی کتاب، کوئی حدیث پڑھ لی، چونک گئے، اب ہم ویڈیو بنائیں گے جا کر کے، اب بیان کریں گے لوگوں کے سامنے۔ دین کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، خاص طور پہ حلال و حرام کے مسائل میں۔ ہاں، یہ قیامت کی علامت ہے کہ حلال و حرام کے مسائل پر جاہل اور کمتر اور اصاغر لوگ بولنے لگیں اور ان کو بڑا بنا لیا جائے۔ ہمارے نوجوانوں کا بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا، آپ کیا کبار علماء موجود ہے بھائی، آپ کی سرزمین میں، آپ کے کلکتے میں، آپ کے بنگال کے پورے علاقے میں کیا علماء کی کوئی کمی ہے؟ کیا کبار علماء کی کوئی کمی ہے؟ آپ کے ہاں جن علماء نے خدمات انجام دی ہیں عالمی سطح پر الحمدللہ ان کا نام ہے، آپ یہ چھوٹے بھئیے قسم کے 4-5 یوٹیوبر کو ڈھونڈ کر کے ان سے مسائل پوچھیں گے؟ ہاں، یہ ایسا اللہ نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے۔ آپ کو زیب دیتا یہ، آپ کی الحمدللہ ایک اتنی لمبی تاریخ ہے حدیثیت کی، قرآن و سنت کی خدمات کی، آپ یہ کوئی آدمی ٹوپی اور کوٹ اور پینٹ پہن کر کے آ جاتا ہے، آپ اس سے مسئلے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، کیا ہے؟ آپ کیا علماء مر گئے ہیں؟ ہاں، آپ کیا قرآن و سنت کے علم رکھنے والے موجود نہیں ہیں؟ آپ ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس جا کر کے مسئلے پوچھیں، قیامت کی علامت ہے یہ، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بھائی اکابر بڑے علماء تو بڑے علماء بڑا ہونے کے باوجود مسائل میں گفتگو کرنے سے ڈرتے ہیں، حلال و حرام بولنے سے ڈرتے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے، وہ بہت سوچ سمجھ کر کے بولتے ہیں، مسائل میں فتویٰ دینا بہت ذمہ داری کا کام سمجھتے ہیں وہ۔ ہاں، اب لیکن عوام کا مسئلہ کیا ہے؟ عوام کو لگتا ہے جو ممبر پہ کھڑے ہو کے شعلہ بیان تقریر کر لے جائے بڑا عالم ہو۔ عوام کا پرابلم یہ ہے نا کہ وہ ہر ممبر پر کھڑے ہونے والے کو عالم سمجھنے لگتی ہے، ہر تقریر کرنے والے کو عالم سمجھنے لگتی ہے، ہر اسٹیج سجانے والے کو عالم سمجھنے لگتی ہے۔ ہر اسٹیج سجانے والا عالم نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمارے یہاں بڑا عالم اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ٹی وی پر آتا ہے، اس کے یوٹیوب پہ اتنے فالوور ہیں، اس کو اتنے لائکس ملتے ہیں، اس کے اتنے سبسکرائبر ہیں۔ لائک اور سبسکرائبر اور فالوور سے کوئی عالم یا کوئی بندہ عالم نہیں بن جاتا۔ ہاں، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اور آپ ہی کے علاقے کوئی عالم ہے، اب اس کے کیونکہ اس کو لائک زیادہ نہیں ملتی، اس کے سبسکرائبر زیادہ نہیں ہے، یوٹیوب پہ اس کے فالوور زیادہ نہیں ہے، ہم کو لگتا ہے یہ کیا عالم ہے۔ ہاں، اس سے کیا مسئلہ پوچھیں؟ گمنامی سے کسی کا علم کم نہیں ہو جاتا۔ کوئی آدمی گمنام ہے، لوگ اس کو نہیں جانتے، اس کا مطلب نہیں کہ وہ چھوٹا ہے۔ بات جو ہے نا وہ ایک بڑا پیارا شعر عربی کا ہے کہ کیا الفاظ ہیں اس کے کہ لیس الخمول بعار علم امرئ ذی الجلالی، کوئی بڑا جلال اور علم والا بندہ ہے، اگر وہ گمنام ہے، لوگ اس کو نہیں جانتے، تو یہ اس کے لیے کوئی عار کی بات نہیں ہے۔ بھئی آپ تو جو اپنے آپ کو ایڈورٹائزمنٹ زیادہ کرتا ہے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو پروموٹ زیادہ کرتا ہے آپ اسی کو سنتے ہیں۔ کوئی عالم بیچارہ قرآن و سنت کا 10 سال 15 سال 20 سال 35 سال 50 سال سے درس دے رہا ہے، اب لیکن کیونکہ یوٹیوب پہ اس نے اپنا چینل نہیں بنایا، انسٹاگرام پہ وہ اپنی ریل نہیں ڈالتا، وہ بڑا سا پوسٹر چھاپ کر کے اپنی فوٹو لگا کر کے ڈیئر ٹو آسک نہیں لکھتا ہے، آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، آپ اس کو نہیں جانتے، آپ اس کے پاس نہیں گئے، لوگ اس کے پاس نہیں جاتے، اس سے اس کی ویلیو کم نہیں ہو جاتی، لوگ اس کو نہیں جانتے، اس سے اس کی ویلیو کم نہیں ہو جاتی۔ فرمایا گمنام رہ جانا کسی عالم کے لیے، صاحب جلال کے لیے کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ فلیلۃ القدر تخفى وهو افضل الليالي، لیلۃ القدر کو دیکھو، گمنام ہے نا لیکن ساری راتوں میں سب سے افضل ہے۔ ہاں، کوئی عالم اگر گمنام ہے، یوٹیوب پہ اس کا چینل نہیں ہے، انسٹاگرام پہ لوگ اس کو فالو نہیں کرتے، اس کا مطلب نہیں کہ وہ کمتر ہے۔ لیلۃ القدر کو دیکھو، چھپی ہوئی ہے لیکن سب سے بڑی رات ہے۔ دینی مسائل میں یہ بڑا فتنہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیں، اور یہ فتنہ اس کے شکار یہ تو ٹی وی پہ جو ڈیبیٹ کرنے آتے ہیں وہ لوگ، اور یہ یوٹیوب پہ جو چینل بنا کر کے فتوے دیتے ہیں، آؤ ہم سے پوچھو، کیوں فتوے پوچھیں بھائی تم سے؟ ایک عالم اس نے 20 سال 25 سال مدرسے کی زندگی میں لگایا ہے، اس کے بعد وہ تدریس اور تعلیف اور فتویٰ نویسی کی لائن میں 30-40 سال لگا چکا ہے، اس کو چھوڑ کر کے آپ سے اس لیے فتویٰ پوچھ لیں کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑا HD کیمرہ ہے اور آپ کے پاس اسٹیج اچھا ہے اور آپ تقریر اچھی کر لے جاتے ہیں۔ اچھی تقریر کرنے کا مطلب کہ آدمی فتویٰ دینے کا بھی اہل ہو گیا ہے۔ ہاں، بہت ڈرنا چاہیے اس سے۔ حلال و حرام کے معاملے میں آپ کسی حلال کو حرام بول دیں، حرام کو حلال بول دیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا ہے نا۔ بھئی ہم کہتے ہیں فلاں چیز حلال ہے، اللہ نے حرام کی، اس کا مطلب کیا؟ ہم اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں نا۔ اللہ نے حرام کی تھی، ہم کہہ رہے ہیں حلال ہے، اس کا مطلب کیا؟ اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ نے
حرام کی تھی کوئی چیز ہم حلال کر دیں، گویا کہ اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، اپنی زبان سے جو جھوٹی زبان ہے یہ مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ گڑو۔ اپنی زبان سے حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لینا، اللہ پہ جھوٹ گڑنا ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور یہ جھوٹ کتنی آسانی سے ہم اپنی زبان سے بول دیتے ہیں۔ بھائی ان کا تو چھوڑیں، ہم اپنی مجلسوں میں تجربہ ہوتا ہے ہم کو، ہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں، عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عالم آ کر، کوئی بندہ آ کر کے فتویٰ پوچھتا ہے، مولانا فلاں چیز حلال ہے کہ حرام ہے۔ ابھی عالم جو ہے نا، اس نے اتنا سب کچھ پڑھا ہوا ہے، تو وہ اپنے دماغ میں سوچ رہے ہیں بھئی حلال ہونے کی یہ دلیل ہو سکتی ہے، حرام ہونے کی یہ دلیل ہو سکتی ہے، یہ دلیل کہیں منسوخ تو نہیں ہے، فلاں حدیث کو منسوخ تو نہیں کر رہی، یہ آیت اس حدیث سے ٹکرا تو رہی ہے، اس میں ترجیح کیسے دی جائے، ہاں اس کو تطبیق کیسے دی جائے، یہ مطلق ہے یہ مقید ہے۔ اس نے تو پورا پڑھا ہوا ہے نا بھائی، اس کی قرآن کی آیتیں، حدیثیں، پھر اس کا ایک اصول فقہ، اصول حدیث، اس کے دماغ میں ایک پورا مشین ہے، وہ 20-25 سال سے جو پڑھا ہوا ہے، اس میں وہ چھان کر کے سوچ رہا ہے کہ میں حلال بولوں یا حرام بولوں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا ہے، بغل میں ایک جاہل بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ بولتا ہے حلال تو ہے حرام تو ہے، ہاں عالم ابھی سوچ رہا ہے، گم ہے اپنے خیالات میں کہ بھئی حلال ہونے کی بھی دلیل ہے، حرام ہونے کی بھی دلیل ہے، ان دونوں میں سے کون سی دلیل زیادہ قوی ہے، ابھی وہ سوچ رہا ہے۔ اور جاہل آدمی اس سے پہلے کہ عالم کچھ بولے، یہ جاہل بیٹھا ہوا بتا ارے حلال ہے نا، ارے حرام ہے نا، ہاں کتنی خطرناک بات ہے۔ ہاں کسی عمل کے بارے میں یہ کہنا فلاں عمل مستحب ہے، مستحب مطلب اللہ اس پر ثواب دیتا ہے، کون سا؟ اللہ ہی ثواب دیتا ہے نا، اللہ ہی ثواب دیتا ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا فلاں عمل مستحب ہے، اس کا مطلب آپ نے اللہ کی طرف ایک بات منسوب کر دی کہ اللہ اس عمل پہ ثواب دیتا ہے۔ اگر اللہ ثواب نہ دیتا ہو تو آپ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے گناہ گار ہو جائیں گے، جھوٹ باندھنے کے گناہ گار ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ پہ جھوٹ بولنا دنیا میں شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اللہ نے نہیں کہی ہے، اللہ پہ جھوٹ بولنا، یہ شرک سے بھی بڑا گناہ علماء نے قرار دیا ہے۔ پر ہم بہت آسانی کے ساتھ یہ گناہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، رسول اللہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ اس کے رسول پر سب سے زیادہ جھوٹ مسجدوں سے، اسٹیجوں سے، دینی اجتماعات کے اسٹیجوں سے بولا جاتا ہے۔ آسانی سے بندہ کچھ بھی بول دیتا ہے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں۔ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کریں گے نا انشاءاللہ احتیاط۔ ہاں خاص طور پہ سوشل میڈیا کے زمانے میں نا کوئی ضابطہ نہیں رہ گیا، ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، ہر آدمی فتویٰ دے رہا ہے۔ بس خالی ایک آپ کے پاس بس وہ 1 GB دن بھر کا ایک بس انٹرنیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس، بن گیا آپ مفتی۔ ہاں کوئی بھی اسلامک گروپ میں بحث ہو رہی ہے، ہر آدمی اپنا فتویٰ دے رہا ہے۔ تو یہ علماء کس لیے؟ پھر مدرسے بند کر دینا چاہیے۔ یہ 8-10 سال پڑھ کر کے جو پڑھاتے ہیں 20-20 25-25 سال، مدرسوں میں بھی کیا آدمی عالم بنتے ہی فتویٰ دینا شروع کرتا ہے؟ نہیں، ہمارے یہاں تو 4 انگلش اردو کی کتابیں آدمی پڑھ لیتا ہے تو وہ مفتی بن جاتا ہے، وہ اسٹیج سجا کے فتویٰ دینے لگتا ہے۔ پر مدرسے میں تو 7-8 سال 9 سال بندہ پڑھ کر کے فاضل بنتا ہے، پر فاضل بنتے ہی فتویٰ دینا نہیں شروع کر دیتا ہے۔ آپ کے یہاں مدرسہ ہے، آپ کے علاقے میں مدرسہ ہے، جا کے معلوم کریے فتویٰ کون دیتا ہے۔ نیا فارغ لڑکا فتویٰ نہیں دیتا، جو موسٹ سینئر عالم ہوتا ہے اس ادارے کا وہ فتویٰ دیتا ہے۔ اس نے پڑھا لکھا 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال بعض مرتبہ مسلسل فتویٰ نویسی کا کام کر رہا ہے۔ ابھی وہ مفتی نور الہدا صاحب آ رہے ہیں نا جامعہ سلفیہ سے، ان سے پوچھیے کبھی جا کر کے، ہاں ان کے زمانے میں شیخ رئیس الاحرار ندوی فتویٰ دیتے تھے، جو سب سے سینئر عالم تھے جامعہ سلفیہ بنارس کے۔ ہاں ہمارے یہاں تو بندے کو بھی صحیح سے قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے، اور اس نے 4 اردو کی کتابیں پڑھ لی ہے تو وہ نیچے لکھ دیتا ہے، ہاں فالوڈ بائی کوشچن آنسر سیشن۔ کیا پروگرام ہوگا اس کے پیچھے؟ کوشچن آنسر سیشن بھی ہوگا۔ یہ بچوں کا کھیل ہے کوشچن آنسر سیشن۔ ہاں ہم نے اپنے کبار علماء کو دیکھا ہے، جب ممبئی میں پروگرام ہوتے ہیں نا، جو سب سے سینئر عالم ہوتے تھے وہ سوال جواب دیتے تھے، سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ ہر کوئی سوالوں کا جواب نہیں دیتا ہے، پر ہمارے یہاں ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، ہر بندہ فتویٰ دے رہا ہے۔ ایسا نہیں، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ حلال حرام کی بات کرتے ہوئے بہت اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہاں کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہم پر نہ ہو جائے۔ اس لیے سب سے بہتر کیا ہے بھائی، کم بولو نا، کیا ضرورت ہے ہر مسئلے میں بولنے کی؟ تم مفتی ہو، تم سے کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے، اور فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے گا تو تم کیوں بولو گے فتویٰ؟ ہاں یہ ہمارے علاقوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے نا، چاہے دین کا مسئلہ ہو چاہے دنیا کا مسئلہ ہو۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو بات ہم بول رہے ہیں یا جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔
کوئی بھی دنیا کے مسئلے میں بھی کیا ضرورت ہے کچھ بولنے کی اگر آپ کو علم نہیں ہے تو. ہاں بعض مرتبہ آپ کی زبان سے کسی مسلمان کی عزت داغدار ہو سکتی ہے. کسی مسلمان لڑکی کے بارے میں اپنی زبان سے ایک بات بول دی, پھیل گئی, وہ بیچاری بدنام ہو گئی, حالانکہ وہ اس نے کام کیا نہیں تھا. کل قیامت کے دن اس کی عزت کو آپ نے, عزت مسلمان کی عزت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی حرمت اور عزت کعبہ سے بھی زیادہ ہے. کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, مکہ کو, حرم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا. ہاں ہم کتنی آسانی سے اپنی زبانوں سے مسلمانوں کی عزت اچھال دیتے ہیں, ہم کو فرق نہیں پڑتا ہے. تو اللہ کے بندو خاموش رہنا سیکھو, خاموش رہنا سیکھو, یہ سب سے بڑا پیغام ہے. ہر مسئلے میں بولنے کی ضرورت نہیں. زبان تو بھائی تل ملاتی ہے. کوئی ایک جملہ اگر زبان پہ آ رہا ہو نا, اس کو روکنا بہت مشکل کام ہے. ہاں زبان کو تو مزہ آتا ہے, آپ زبان کو بہت آسان, زبان ہے ویسے بہت آدھے کلو کی بھی نہیں ہوگی, کچھ گرام کی زبان ہے, پر اس کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ اس کو بند کر کے رکھو. ہاں جو خاموش رہے گا دین کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں, وہ انشاءاللہ تعالی نجات پا جائے گا. اور خاموشی نا بہت فائدے ہیں خاموشی کے. جتنا آپ کم بولتے ہیں اتنا ہی اس بات کے پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ آپ, گھٹ جاتی ہے کہ آپ کوئی غلط بات بولیں گے, ہے نا. زیادہ بولیں گے غلط بات بولنے کی پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے, کم بولیں گے غلط بات بولنے کی پاسبلٹی کم ہو جاتی ہے. اور ایک غلط بات آپ کو جہنم میں ڈال سکتی ہے. ایک غلط بات کتنی بڑی بات ہے یہ. اللہ نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط اللہ, کبھی کبھی بندہ اللہ کو ناراض کرنے کی ایک بات زبان سے بولتا ہے, صرف ایک جملہ, جس کو بولنے میں شاید 15 سیکنڈ بھی نہ لگے. حتی یہوی لا یلقی لہا بالا, اور وہ اس کو پرواہ بھی نہیں کرتا, اس کو نہیں پتا چلتا اس نے کتنی خطرناک بات بول دی ہے. ہاں اس نے اللہ کے بارے میں کچھ بول دیا, رسول اللہ کے بارے میں کچھ بول دیا, بہت خطرناک بات زبان سے بول دی ہے, لیکن اس کو وہ پرواہ نہیں کرتا, وہ اس کو امپورٹنس نہیں دیتا, اہمیت نہیں دیتا. لیکن اس ایک بات کی وجہ سے یہوی بہا فی جہنم, ایک جملے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا وہ. اللہ اکبر, ایک جملے کی وجہ سے. اگر ہم سے ایسا کوئی جملہ نکلا ہو تو اللہ معاف فرما دے ہم کو. ہاں کیا پتا ہماری زبان سے نکل گیا ہو بھائی. ہاں ایک غلط جملہ آپ کی زندگی بھر کی نمازوں کو, روزوں کو, صدقات کو, خیرات کو, نیکیوں کو, حج کو, عمرے کو تباہ کرنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے. ایک جملہ, صرف ایک سنٹنس آپ کی زبان سے نکلتا ہے, آپ کی زندگی بھر کے اعمال کو گمراہ ختم کرنے کے لیے کافی ہے. ایک جملہ صرف, اتنی خطرناک ہے زبان. ایک جملہ زندگی بھر کے رشتے خراب کر کے رکھ دیتا ہے. ہاں بعض مرتبہ ہم اپنی زبان سے ایک کلمہ اپنی کسی محبوب کے لیے نکال دیتے ہیں. اپنے کسی دوست کو غصے میں ایک بات بول دی, اپنی بیوی کو غصے میں آ کر کے ایک بات بول دی, واللہ بعد میں آپ کتنا بھی پچھتا لیں, زبان سے جملہ نکل گیا واپس نہیں آتا. ہاں یہ واٹس ایپ کا میسج نہیں ہے کہ ابھی کسی نے جو ہے نا وہ سین نہیں کیا ہے تو جلدی سے ڈیلیٹ ایوری ون کر دو, نہیں ہوتا. ایک مرتبہ وہ بات سن لی, آپ اس کے دماغ میں جا کر کے فولڈر ڈھونڈ کر کے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے اس جملے کو. جو اس کا اثر ہونا تھا وہ ہو چکا, جو اس جملے کا اثر ہونا تھا ہو چکا, اب آپ اس کو روک نہیں سکتے. تو کتنا احتیاط کرنا چاہیے ہم کو. ہاں ایک مرتبہ زبان سے نکل گیا, کبھی کسی دوست کو کچھ برا بول دیا, اب وہ آپ کتنا بھی سوچ لینا آدمی معاف کر دے گا, بھولے گا نہیں. واللہ دنیا میں یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑا محبت کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے سب کچھ. آپ نے ایک بار معافی مانگ لی نا, اللہ تعالیٰ آپ کی برائیوں کو نیکی میں کنورٹ. دنیا نہیں معاف کرتی, معاف بھی کر دے تو بھولتی نہیں دنیا, خاص طور پہ بیویاں. ہاں ایک بار آپ نے کوئی بات بولی تھی 5 سال پہلے بولی تھی, وہ 5 سال بعد بھی اس کو بات یاد رہے گی. وہ جھگڑے میں عورتیں تو باتیں نا سب سنبھال کر کے رکھتی ہیں ٹائم پہ, جھگڑے کے ٹائم پہ یوز کرنے کے لیے. ہاں 5 سال بعد بھی جھگڑا ہوگا نا, آپ کو 5 سال پرانی بات شاید آپ بھول جائیں گے, وہ نکال کر کے لے کے آئے گی 5 سال پہلے تم نے یہ بولا تھا ہم کو. ہاں دل کا زخم جو زبان دیتا ہے نا وہ بہت گہرا ہوتا ہے. اس لیے کیوں بولنا بھائی, زبان رشتے خراب کر دیتی ہے. آپ کی اپنی بیوی ہے, 20 سال کا آپ کا رشتہ ہے, ایک بار آپ نے بولا طلاق, ایک طلاق کاؤنٹ ہو گئی آپ کی. ایک بار بول دیا طلاق کاؤنٹ ہو گئی آپ کی. 2 بار بول دیا 2 طلاق ہو گئی. تیسری بار بول دیا ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی عورت آپ پہ, الگ الگ پیریڈ میں اگر بولا تو زبان بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے اس کو سب سے اچھا کیا ہے, اس کو استعمال ہی مت کرو. بہت بولنے سے پہلے بہت سوچ لو, خاص طور پہ غصے میں مت بولو, ہے نا. غصے میں آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا بولنا چاہیے, جلد بازی میں مت بولو. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ جلد بازی کا ہی ہے. کوئی مسئلہ ہوگا نا دنیا و آخرت کا, کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی فتنہ ہو گیا,
کچھ لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے، سب سے پہلے میرا ویڈیو آنا چاہیے، سب سے پہلے میرا کمنٹ آنا چاہیے، سب سے پہلے میرا مضمون آنا چاہیے. نہیں، اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ خاص طور پہ ہم جیسے چھوٹے لوگ، ہم کو چپ رہنا چاہیے، ہم کو اپنے بڑوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بڑے کیا بول رہے ہیں. اور خاموش رہنے سے، بس 10 منٹ میں ختم کرتا ہوں. خاموش رہنے کا بڑا فائدہ ہے بھائی. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے نا کہ آدمی خاموش رہتا ہے. علماء سلف کہتے ہیں کہ الصمت خاموش رہنا یہ بندے کو اس کی زبان کی حفاظت ہے، وستر العی، اور اس کے عیوب کو چھپا لیتا ہے. خاموش رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ عیب چھپ جاتا ہے. ہاں، ہمارے ابا کہا کرتے تھے بچپن میں کہ ایک بے وقوف مجلس میں اگر بیٹھا ہو، جب تک وہ خاموش رہے گا اس کا شمار عقل مندوں میں ہوگا. ہاں، کوئی بلا رہا ہے شاید کسی کو، کوئی چابی وغیرہ مانگ رہے ہیں. تو ایک مجلس بیٹھی ہے نا، جب تک ایک بندہ خاموش ہے لوگ اس کو سمجھدار شمار کریں گے، ہے نا. جب وہ بولے گا تب لوگوں کو پتہ چلے گا بے وقوف ہے. زبان خاموشی جو ہے نا ہمارے عیوب کا پردہ ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور درس دے رہے تھے، اور ان کے گھٹنوں میں تکلیف تھی تو پیر پھیلا کے بیٹھے تھے. تو ایک بندہ جو ہے نا بڑا جبے قبے میں ٹوپی اوپی پہن کر کے صافہ پہن کر کے مجلس میں آیا. تو امام حنیفہ کو لگتا ہے کوئی بہت بڑے عالم میرے درس میں شامل ہونے کے لیے آئے. اب اتنے بڑے عالم کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھنا مناسب نہیں تھا نا، تو پیر سمیٹ لیا اور درس دینے لگے. روزے کے مسائل بیان کر رہے تھے، بہت دیر تک بیان کرتے رہے. بیچ میں ایک مسئلہ آیا کہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے روزے کا آغاز ہوتا ہے. صبح صادق سمجھتے ہیں نا، جو صبح نکلتی ہے نا جہاں سے اذان ہوتی ہے فجر کے وقت، تو صبح صادق کے طلوع ہونے سے روزہ شروع ہوتا ہے، روزے کا آغاز ہوتا ہے. تو انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ صبح صادق جب طلوع ہوگی وہیں سے ہم کو روزہ شروع کرنا ہے. تو وہ بندہ جو بہت دیر تک خاموش بیٹھا تھا اس نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کسی دن اگر صبح صادق طلوع ہی نہ ہو تو ہم روزہ کیسے شروع کریں گے؟ ہاں، دن کہہ رہے ہیں نا، دن بھائی دن نکل گیا مطلب کیا؟ ہاں، تو کہتا ہے کہ اگر کسی دن صبح صادق طلوع ہی نہ ہو تو ہم روزہ کیسے شروع کریں گے؟ تو امام حنیفہ نے کیا کیا؟ اپنا پیر واپس پھیلا لیا. ہاں، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بندہ جب تک خاموش تھا ان کو پتہ نہیں چلا کہ کوئی جاہل آدمی ہے. جب اس نے ایسا سوال کیا تو ان کو سمجھ میں آئی تو جاہل آدمی ہے، میں اس کے کپڑے سے دھوکہ کھا گیا تھا. تو خاموشی کیا ہے؟ ہمارے عیوب پر، ہماری کمیوں پر پردہ ڈال کر کے رکھتی ہے. بہت ساری سوالوں کا جواب جو خاموشی میں ہوتا ہے نا 1000 الفاظ مل کے نہیں دے پاتے. بعض مرتبہ خاموشی سب سے بہترین جواب ہوتی ہے. کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے نا، گالی دینے سے والے سے آپ گالی دے کر کے نہیں جیت سکتے. جس کو گالی دینے کی ہیبٹ ہے نا، آپ 1 دو گے وہ 4 دے گا، آپ 4 دو گے وہ 8 دے گا. گالی دے کر کے آپ نہیں جیت سکتے. پر گالی دینے والے کی جواب میں آپ خاموش رہ جانا، وہ تل ملائے گا، بالکل تل ملائے گا. ہاں، اس کو بہت بھاری پڑے گا کہ میں گالی دے رہا ہوں، سامنے والے پر میری گالی کا اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. ہاں، جیسے پتھر کسی کو مارو نشانہ چوک جائے تو وہ گالی کا پتھر مانگ رہا ہے، آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. یہ بزدلی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں اگر کسی نے مجھے گالی دیا میں گالی نہیں دوں گا تو لوگ مجھے بزدل سمجھیں گے. بھائی گالی دینے والے کو گالی دینے کے لیے بہت زیادہ طاقت نہیں چاہیے. گالی دینے والے کو خاموش رہنے کے لیے گالی دینے والے کے جواب میں بہت طاقت چاہیے. آسان نہیں ہوتا ہے. گالی دینے والے کو آپ گالی دے دیں اس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے منہ کھولا گالی دے دی. پر کوئی آپ کو گالی دیتا آپ خاموش رہ جائیں، اس کے لیے بہت طاقت چاہیے. یہ آپ کی طاقت ہے اصل میں کہ آپ خاموش رہ گئے، آپ نہیں جواب دے رہے اس کا، آپ نے اس کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اس کا جواب دیا جائے. ہاں، یہ بزدلی نہیں ہے، یہ بزدلی نہیں ہے، یہ کمزوری نہیں ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ کوئی مجھے گالی دیتا ہے نا میں چپ رہتا ہوں، اور میرا چپ رہنا یہ میری بزدلی نہیں ہے. شعر میں کہتے ہیں فالاسد یخشا وہو صامتۃ والکلب یخشا وہو نباہ. شیر کو دیکھو وہ خاموش رہتا ہے تو بھی لوگ اس سے ڈرتے ہیں. ہاں، اور کتے کو دیکھو وہ بھونکتا رہتا ہے پھر بھی لوگ اس کو دھتکار دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کئی بار شیر خاموش بیٹھا تو آپ سوچیں گے چلو شیر ہے نہیں کچھ بول رہا ہے نکل جاؤں بازو سے. شیر خاموش رہے تو بھی لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اور کتا بھونکتا بھی رہے تو لوگ لاٹھی مار کے پتھر مار کے چلے جاتے ہیں. خاموش رہنے سے بہت سارے ہمارے عیوب چھپ جاتے ہیں. بہت ساری باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتا ہے. آپ خاموش رہنا، آپ گالی دینے والے کو دیکھیں گے وہ تڑپے گا کہ میں گالی دے رہا ہوں سامنے والا کچھ نہیں کر رہا ہے. اس لیے زبان کے معاملے میں بہت احتیاط برتیے، زبان کو بہت سنبھال کر کے استعمال کریے، اور خاص طور پہ دین کے مسائل میں، دنیا کے اہم ترین مسائل میں، کسی مسلمان کی عزت کے مسائل میں، صحابہ کے بارے میں. یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے. 4 کتابیں پڑھانی ہیں، صحابہ پہ کلام کر رہے ہیں. حضرت علی تو ایسے تھے، حضرت معاویہ نے تو یہ کیا. اللہ اکبر، کس کے بارے میں بات کر رہے ہو تم؟ وہ طبقہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ سے وہ راضی ہو گئے، ان کے بارے میں تم یہاں 1400 سال بعد کلام کرنے کے لیے بیٹھے ہو، ان کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. ہاں ایسے تاریخ کے پیچیدہ مسائل جو بڑے بڑے علماء بھی ان کو نہیں سمجھ سکتے. بھائی تاریخ ہماری بہت پیچیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری لی ہے، تاریخ کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری نہیں لی ہے اللہ تعالیٰ نے. ہاں تاریخ کی باتیں سندوں کے ساتھ منقول ہوتی ہیں، ان میں روات ہوتے ہیں، ان میں کبھی سچے ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، ملاوٹیں ہوتی ہیں ان کے اندر. ان تاریخی کتابوں کی بنیاد پر ایسے لوگ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا بول رہے ہیں، حضرت عثمان کو برا بھلا بول رہے ہیں، بلکہ ان کی گندی زبانیں بعض مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر تک کے پہنچ جا رہی ہیں. صحابہ پر کلام کر رہا ہے، 4 لفظ صحیح سے بولنے نہیں آتے، صحابہ پر بات کرنا شروع کر دیا ہے. اللہ کی بندو ڈرو، وہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں. کل قیامت کی اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا ان کے بارے میں تو کیوں بولا تھا فلاں میرے نبی کے صحابی کو؟ یہ چنندہ لوگ ہیں صحابہ، کوئی عام لوگ نہیں ہیں. چوزن پیپل، چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن کر کے اپنے نبی کا صحابی بنایا ہے. ہاں کیا مل جائے گا تم کو ان کے بارے میں بات کر کے؟ چپ رہو گے تو اللہ تعالیٰ کربلا کا واقعہ، جنگ جمل کا واقعہ، جنگ صفین کا واقعہ، میں دیکھتا ہوں ایسے بندے کو اس سے بھی پوچھو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے نہیں بتا پائے گا. اس سے پوچھو اسلام کے ارکان کتنے نہیں بتا پائے گا. اس سے پوچھو ایمان کے ارکان کتنے نہیں بتا پائے گا. تب سے تک اس پہ کرے گا جنگ جمل پہ، جنگ صفین کی باتیں بیان کر رہا ہے، کربلا کے معاملات پہ اور صحابہ پہ تان کر رہا ہے. اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھنے نہیں آئے گا. قیامت کے دن تم سے جنگ جمل، جنگ صفین پر سوال نہیں ہوگا. لیکن اگر تم نے کوئی بات صحابی کی اپنی زبان سے نکال دی، قیامت کے دن اللہ کے حضور گواہی دینی پڑے گی، ثبوت دینا پڑے گا. کہاں سے لاؤ گے ثبوت؟ ہاں کہاں سے لاؤ گے ثبوت؟ صحابہ تھے، آپس میں اختلافات ہوئے. بہت پیارا قول ہے عمر ابن عبدالعزیز کا، اس پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. ان سے کسی نے پوچھا نا، جب صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھی، اختلافات ہوئے تھے، ان کے بارے میں کسی نے سوال کیا عمر ابن عبدالعزیز سے. انہوں نے کہا نحن قوم، ہم ایسے لوگ ہیں جن کی تلواروں کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے خون سے محفوظ رکھا. الحمدللہ ہے نا، ہمارے خون اگر صحابہ کی تلوار سے محفوظ رہے، اب ہم اپنی زبان کو ان کی عزت سے محفوظ رکھیں گے، بس نہیں بولیں گے کچھ ہم. ہاں سب سے سیف طریقہ کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں بولتے بھائی، خاموش ہو جاؤ. ہمارے اب بعض جاہل لوگ بولتے ہیں کہ ارے میں تو حضرت، اب ان کے زمانے میں تو حضرت علی کے زمانے میں تو امیر معاویہ پہ تلوار اٹھا دیتا. صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تلواریں محفوظ رہی تو ہم اپنی زبانیں بھی محفوظ رکھیں گے. کیوں بولیں گے کسی صحابی کے بارے میں کہ ہم کو اللہ کے یہاں قیامت کے دن جواب دینا پڑ جائے؟ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے، ہم پر واجب تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس موقف کے بارے میں تمہاری کوئی رائے ہونا ضروری ہے، ان مسائل پر تمہاری کوئی رائے ہونا ضروری ہے. اسی لیے بیشتر صحابہ اس فتنے کے دور میں خاموش رہے، خاموشی کو انہوں نے ترجیح دی. اور ہمارے یہاں 16 سال 17 سال 18 سال 20 سال کا نوجوان اردو میں چند کتابیں پڑھ کر کے صحابہ پہ کلام کرنا شروع کر دیتا ہے. اتنی جرأت نہیں ہونی چاہیے. یہ بہادری نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ جرأت نہیں ہے، یہ جہالت ہے کہ اپنی زبان سے صحابہ جیسی عظیم ہستیوں کے بارے میں کلام کرو. تو خاموش رہنا سیکھو اللہ کے بندو. خاموش رہو گے تو بہت سارے فتنوں سے، خاص طور پہ فتنوں کے دور میں خاموش رہنے سے آدمی اپنے دین، اپنی عزت کو بچا لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہاں کبھی ایسا مسئلہ ہے بھئی آپ مسلمان ہیں، کوئی ایک کھلا ہوا گناہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، تو یہ تو ایسے گناہ نہیں نا کہ اس کے لیے فتویٰ تلاش کرنے کی ضرورت پڑ جائے. جو متفقہ حرام چیزیں آپ کے سامنے کوئی اگر وہ کر رہا ہے اس کا ارتکاب، تو اس کے لیے بھی نہیں کہ اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو میں نہیں بولوں گا، کوئی عالم جا کر کے بولے گا. کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی بےمانی کر رہا ہے تو اب کوئی عالم آگے بولے. جو متفقہ ایسی چیزیں جن میں کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، ان مسائل میں تو ہم سے کہا گیا کہ گناہ کو دیکھو تو اپنے ہاتھوں سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے ہو تو دل میں برا جانو. پر وہ چیزیں جن میں علم کی اور اجتہاد کی ضرورت ہے، زیادہ حکمت اور بصیرت سے بات کرنے کی ضرورت ہے، وہ معاملہ علماء کے سپرد کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. کوئی مسلمان رہ کے کافر ہو گیا، یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے، تو علماء طے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تھوڑا سا وقت میں نے زیادہ لے لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے مصیبتوں سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور جنت میں اپنے نبی کے ساتھ ہم کو جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.